السلام علیکم ناظرین، ٹی پی نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان محمد عمیر خان۔ ناظرین، 2024 کے انتخابات ہو چکے ہیں اور ان کے نتائج کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے، میری ذاتی اسسمنٹ ہے کہ پورے 5 سال یہ انتخابی نتائج جو ہیں وہ آتے رہیں گے، کیونکہ جتنی سلو سپیڈ سے یہ نتائج اناؤنس ہو رہے ہیں تو ان کے مکمل نتائج اناؤنس ہونے میں تقریباً پورا 5 سال کا عرصہ بیت جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کا شاید کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو اس حقیقت سے آشنا نہ ہو کہ اس بار تاریخ کی وہ دھاندلی کی گئی ہے جس کی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔ کل گزشتہ روز کمشنر راولپنڈی نے ایک بڑی دھواں پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس انہوں نے پی سی بی کے آفس میں جا کر کے کی، اور ظاہر وہ یہ کرنے آئے تھے کہ بیسیکلی وہ پی ایس ایل کے حوالے سے پریس کانفرنس کریں گے، لیکن ان کو جیسے ہی موقع ملا انہوں نے کیمرے دیکھے تو انہوں نے وہ دل کی بھڑاس جو تھی وہ نکال دی۔ اب اس کے اوپر جس طرح کی کمنٹس یا رائے آپ قائم کرنا چاہیں، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ اب یہ بھی اس کے اوپر رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی پریس کانفرنس بھی پلانٹڈ ہو، یہ کسی حقائق سے نظر ہٹانے کے لیے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دل سے اس چیز کا گلٹ محسوس کر رہا ہو کہ انہیں بہت بڑی غلطی کی ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ساتھ دھاندلی کرنے کا ایک وعدہ کیا گیا کہ اگر دھاندلی کریں گے تو بدلے میں آپ کو یہ مراد ملیں گی، اور ابھی تک وہ مراد اس کو نہ دی گئی ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ اور ناظرین، اس چیز سے بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ ان کی پوری پریس کانفرنس کو غور سے سنیں، انہوں نے صرف قومی اسمبلی کی بات کی ہے، صوبائی اسمبلی کی انہوں نے بات نہیں کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قومی اسمبلی کی 13 نشستیں جو ہیں وہ دھاندلی کر کے ہارے ہوئے امیدواروں کو جتایا ہے، لیکن انہوں نے وہ 26 حلقے جو صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا پوری پریس کانفرنس کے اندر۔ تو دیکھیں، انہوں نے یہ بات تو کہی کہ ان کے اوپر پریشر تھا، ان کو جو دھاندلی کرائی گئی، دھاندلی کرنے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے نام لیا ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا اور چیف الیکشن کمشنر کا، لیکن اس بابت انہوں نے کوئی کھل کے موقف اختیار نہیں کیا، کیونکہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے، اس کے اندر بہت سے حقائق ایسے ہیں جن کا منظر عام پر آنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ صبح کے ٹائم خودکشی کرنا چاہ رہے تھے کہ میں اتنا بڑا جرم کر چکا ہوں اور میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا، تو اللہ کسی کو بھی حرام موت سے دو چار نہ کرے، ہر لوگوں کو اللہ پاک حل جو ہے وہ حلال موت اور حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی جو ہیں ان کو 8 دن کے بعد جب ہر طرف یہی شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی، تو اس دھاندلی کا انہوں نے وہی رونا رویا جو عوام رو رہی ہے۔ حالانکہ ان کو دھاندلی کا رونا نہیں رونا چاہیے تھا، بلکہ ان کو دھاندلی کے وہ ثبوت پیش کرنے چاہیے تھے کہ جناب والا یہ ہمارے پاس فارم 45 تھے جن کے ریزلٹ چینج کر کے ہم نے یہ فارم 47 جو ہے وہ بنائے ہیں، تو انہوں نے وہ ثبوت پیش کر دینے چاہیے تھے قوم کے سامنے۔ آپ کمشنر کراچی راولپنڈی ہیں، آپ نے 13 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی دھاندلی کا ذکر تو کر ڈالا، لیکن 26 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کا ذکر آپ کرنا بھول گئے۔ اگر آپ بھول گئے تو دوبارہ وہ پریس کانفرنس کر کے اپنے حقائق کو منظر عام پر لائیں، اور اگر آپ نہیں بھولے، آپ جان بوجھ کر صرف قومی اسمبلی کی طرف دھیان دلانا چاہ رہے ہیں اداروں کا یا ان طاقتوں کا جو اس چیز کا حل نکال سکتی ہیں، تو پھر آپ بھی دھاندلی کرنے والوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ لیکن اگر آپ کو واقعی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ضمیر کی آواز نے وہ جھنجھوڑا ہے کہ آپ حلال کی تلاش میں نکل پڑے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر پوری بات کھل کر کے عوام کو بتائیں، اور فارم 47 اور فارم 45 جو لوگ آپ لوگوں نے آپ کے پاس پیش کیے گئے، ان کا ریکارڈ جو ہے آپ قوم کے سامنے رکھیں، تاکہ سپریم کورٹ کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاہد عیسیٰ صاحب کو بھی کل انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنی ایک غیر رسمی سی گفتگو کے اندر میڈیا لوگوں کو کہا کہ اگر ثبوت ہیں تو لے آئیں، تو کمشنر صاحب آپ وہ ثبوت سامنے رکھیں
تاکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ثبوت ملے اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھوڑا سا تجزیہ تھا کمشنر راولپنڈی کے جو پریس کانفرنس اس کے اوپر، اگر وہ حقائق پر مبنی ہے تو اس کے اوپر بہترین انداز میں انکوائری ہونی چاہیے، اور وہ انکوائری رپورٹ پبلش ہونی چاہیے تاکہ لوگ بھی دیکھیں، لوگ بھی جانیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ یہ سارے عناصر، ان سارے سوالوں کے جواب جس کمشنر رپورٹ کے اندر موجود ہوں وہ عوام کی دہلیز تک پہنچائی جائے، تاکہ عوام کا جو ووٹ کے اوپر اعتماد ہے، جو جمہوریت کے اوپر اعتماد ہے، وہ بحال رہے، وہ کسی بھی صورت میں وہ متزلزل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔